السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ محرمہ۔ موت سے زندگی کی طرف پلٹنے والوں کے سچے، نصیحت آموز، سبق آموز، سنسنی خیز اور حیرت انگیز واقعات۔ آج انہی واقعات میں سے چند ایک کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سعد اللہ شاہ، یار دیرینہ معروف کالم نگار فضل حسین ایوان کا حکم ہے کہ ان کی آنے والی کتاب موت سے زندگی کی طرف کے لیے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ تحریر کر دوں جس سے مجھے محسوس ہوا ہو کہ اللہ پاک نے مجھے ایک اور زندگی عطا کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ میں جاگ رہا ہوں، آنکھیں، دماغ اور احساس سب کچھ جاگ رہے ہیں، مگر میں خود کو جنبش دینے سے قاصر ہوں۔ بعض اوقات تو اپنی بے بسی ایک اذیت میں ڈھل جاتی ہے اور میرا ایک جھٹکے کے ساتھ جسم بحال ہو جاتا ہے اور میں زبان سے شکرانے کے الفاظ نکالتے ہوئے اٹھ جاتا ہوں۔ لیکن مجھے تو کسی ایک واقعے کا ذکر کرنے کو کہا گیا تو وہ ڈینگی بخار کی ساعتیں تھیں۔ بس کچھ نہ پوچھیے، انسان موت کو چھو کر آتا ہے۔ ایک روز معلوم ہوا کہ سعید آسی کو ڈینگی نے آ لیا ہے۔ فضل حسین ایوان، تنویر حسین اور میں میو ہسپتال پہنچے۔ ان کے ارد گرد جالیاں لٹک رہی تھیں۔ ایک عجیب سا ماحول تھا۔ آسی صاحب ہمیں کسی ڈاکٹر کا بھیجا ہوا پپیتے کا شربت دکھا رہے تھے کہ یہی میرا علاج ہے۔ خاص بات یہ بتائی گئی کہ جالیاں اس لیے ہیں کہ اب کوئی مچھر بھی انہیں کاٹ لیا گیا تو وہ ڈینگی کا درجہ حاصل کر لے گا۔ بس ایک خوف ہمیں بھی لاحق ہو گیا کہ کہیں ہم بھی اس موذی مرض میں پکڑے نہ جائیں۔ اگلے ہی روز مجھے بخار ہوا اور معدہ خراب ہو گیا۔ میں نے کسی پہلو نہیں سوچا، بلکہ میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے ڈینگی بخار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اسے معدے کی خرابی ہی کا بتایا۔ میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اسے ڈینگی بخار کا شک ہو جائے۔ چنانچہ معدے کی دوائی چلتی رہی۔ طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی تو دوستوں نے مشورہ دیا کہ میو ہسپتال جا کر چیک کروانے میں کیا حرج ہے۔ میں میو ہسپتال پہنچا تو مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ڈاکٹر طیب اور اس کے دوست ڈاکٹر مجھے بڑے فخر سے اندر کیمپ میں لائے کہ میں ان کا پسندیدہ شاعر اور طیب کا استاد تھا۔ ڈاکٹرز نے فوری طور پر میرا ٹیسٹ لیا اور بغیر کسی رو رعایت یا مصلحت کے فرینک انداز میں کہنے لگے، سر کو ڈینگی کاٹ گیا ہے۔ ان کی بات میں ایک غیر اعلانیہ مسرت بھی تھی جو کہ کسی دریافت کے بعد آواز میں آتی ہے۔ ان کے منہ سے نکلنے والے بے وقت اور بے محل الفاظ میری روح میں اتر گئے اور روح کی پاتال میں چکرا کر گرا۔ انہوں نے مجھے سنبھالا، مگر وہ لمحہ گزر گیا، وہ مجھے روکتے ہی رہ گئے۔ مگر میں نے گاڑی نکالی، وہاں سے نکلا، خود کو بحال کیا، نیلے گنبد سے سیب کا جوس پیا اور گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے پر سب کو علم ہو گیا کہ میں بھی وبائی مرض ڈینگی کا شکار ہو گیا ہوں۔ پہلے تو بیوی نے کچھ توقف کیا، کچھ ہمدردی کی اور کچھ دانشمندانہ جملے بولے، مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کے تیور بدلے اور بولی، آپ اوپر کے پورشن میں شفٹ ہو جائیں، دیکھیں بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک مچھردانی اس نے اوپر لگوا دی، گویا ہمارے قریب نہ آئے کوئی بچہ اور نہ کوئی خطرہ پیدا ہو۔ دوسری طرف ہم مچھر گزیدہ تھے اور بقول غالب پانی سے سگ گزیدہ، ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ میں تو مچھر کیا مکھی سے بھی ڈرنے لگا کہ اس پر بھی مچھر کا گمان لگتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے بے آواز بھی ہو سکتا ہے، یعنی مجھے خاموشی سے خوف آنے لگا۔ ہر طرف مجھے ایسے لگے جیسے مچھر ہی مچھر ہیں۔ خیر وہ 7-8 روز جیسے میں نے گزارے خدا ہی جانتا ہے۔ یہ مرض تو ہے ہی خوفناک کہ اس میں سرخ اور سفید جراثیموں کو ملانے والے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں۔
زیادہ کم ہو جائیں تو ناک سے خون بہنے لگتا ہے۔ اصل میں ڈینگی بخار کچھ ایسا پھیلا کہ پوری پنجاب حکومت ہل کر رہ گئی۔ پس میاں برادران بہت بھاگے، مگر اس مرض کا علاج آج تک صرف اتنا ہے کہ پیناڈول کھا کر بخار کو اتارے رکھے۔ ایک دہشت اور ایک خوف ہر طرف تھا۔ روزانہ ہلاکتیں ہو رہی تھیں۔ میڈیا والے ان خبروں میں اپنی سحر بیانی اور خوش کلامی آزما رہے تھے کہ آج اتنے سہاگ گزر گئے، آج 5 دیے بجھ گئے، آج 12 لوگ دوسری دنیا سدھار گئے۔ غرضی کا اپنے اپنے انداز میں خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ جو ٹی وی دیکھتے وہ زیادہ اذیت میں تھے۔ آج یقین کیجیے جو شخص بھی فون کرتا تھا اس وقت تو میں بڑی صفاقی سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا، ہن کنے رہ گئے جے؟ مطلب کتنے پلیٹلیٹس رہ گئے ہیں؟ میں تو دل تھام کر بیٹھا تھا۔ میرے کولیگ فون کرتے کہ وہ مجھے جلد اپنے درمیان دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی ہمدردی مجھے کچھ اور پیغام دیتی۔ ڈاکٹر محمد اجمل نیازی کا فون آیا، یار تم بہت قیمتی ہو، کچھ کرو اس ڈینگی کا۔ اس کے بعد مجھے نوائے وقت سے فون آیا کہ فضل حسین ایوان بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پھر اور خبریں آتی گئیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہو گئے، سب اس ڈینگی کے اسیر ہو گئے۔ ایوان صاحب کے کہنے پر میں نے بھی اپنے پڑوسی ریحان سے پپیتے کے پتے منگوائے اور ان کا جوس پینے لگا۔ پتہ یہ چلا کہ پپیتے کا ایک ایک پتا 500 روپے میں بکنے لگا ہے۔ ہسپتالوں کے آگے لوگ پپیتے کے پتے لے آئے اور شہر کے ارد گرد بھی پپیتے کے پیڑ ٹنڈ منڈ ہو گئے۔ اگر یہ افواہ پھیل جاتی کہ اس بخار میں گھاس بڑی مفید ہے تو یقین جانیے جانوروں کے لیے گھاس کم پڑ جاتی۔ میں نے چھوٹے بھائی حافظ احسان اللہ شاہ کو بلایا کہ وہ مجھے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے دم کرے۔ مجھے میو اسپتال سے ڈاکٹر حفیظ کا فون آیا اور وہ چھوٹتے ہی کہنے لگا، سر آپ نے گھبرانا نہیں، آپ کے پلیٹلیٹس کم ہوتے ہوتے جب 30,000 اور 24,000 ہو جائیں تو آپ سیدھے ہمارے پاس آ جائیں، آپ کے لیے ہم نے علیحدہ سے کمرے کا انتظام کر رکھا ہے، آپ کے لیے پلیٹلیٹس کا میگا پیک بھی مل جائے گا۔ سر آپ بالکل فکر نہ کریں۔ میرے تو کانوں پر پسینہ آ گیا تھا اور ڈاکٹر کی آواز یوں تھی جیسے جہنم کے داروغہ کا بلاوا ہو۔ یکایک ایک فون نے مجھے بہت حوصلہ اور اعتماد دیا۔ وہ فون ڈاکٹر محمد امجد کا تھا، میرے بچپن کے دوست اور کلاس فیلو۔ کہنے لگے آپ نے 2 کام نہیں کرنے، نمبر 1 کسی کا بھی فون نہیں سننا، فوراً بند کر دیں، دوسری بات یہ کہ کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروانا، 2 دن بعد میں فون کروں گا، اللہ حافظ۔ ایسا مرشد نسخہ میرے کام تو آیا کہ بس طبیعت وہیں نہال ہو گئی۔ 7 دن تو میں نے سامنے کھڑکی سے سورج کو طلوع اور غروب ہوتے دیکھا۔ جاگنے اور سونے کی تمیز مٹ گئی تھی، وہی توبہ طائب جو ہم ایسے لمحات میں کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ میری بیٹی ختیجہ مجھے جوس بنا کر دیتی تھی، وہ اب خود میڈیکل کالج میں پہنچ گئی ہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو صرف 6 یا 7 سال کا تھا ماں سے چھپ کر آتا، وہ کہتا، ابو میں نے آپ کو دم کر دیا ہے۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھتا کہ اسے واحد سورت وہی یاد تھی۔ اللہ پاک نے مجھے شفا دی۔ اس زمانے میں ڈینگی کے لوگوں کو یوں دیکھا گیا جیسے وہ جنگ کے بعد بچ جانے والے ہوں۔ لیجیے میں نے نئی زندگی کے حوالے سے اپنا واقعہ بیان کر دیا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر لمحے ہمیں نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اگر سانس نہ آئے تو گئے اور اگر آ کر باہر نہ نکلے تو بھی گئے۔ روز ہم عارضی موت سے بیدار ہوتے ہیں، ویسے تو موت اصلی بیداری کا نام ہے۔ غالب کے خوبصورت شعر سے بات کا اختتام کروں گا، نوحہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔